السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ٹرو انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے زندگی میں دیکھا ہے کسی کے بارے میں۔ ایک کم عمر لڑکا ہوتا ہے، اس کو موٹر سائیکل چلانے کا بہت ہی زیادہ شوق ہوتا ہے۔ اس کا شوق ایک جنونیت تک ہوتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل سیکھنی ہے، بس یہ وہ۔ اس کے والد صاحب اس کو کہتے ہیں کہ آپ 6th کلاس کا وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ 6th کلاس کر لو، میں آپ کو پھر بائک چلانا سکھا دوں گا۔ وہ بہل جاتا ہے، بچہ مان جاتا ہے یہ بات ان کی کہ 6th کلاس کے بعد مل جائے۔ پھر وہ اس کو ٹالتے ہیں، 7th میں بھی ٹال دیتے ہیں اس کی اس بات کو، 8th کلاس میں بھی ٹال دیتے ہیں۔ وہ میٹرک لیول تک اس کی اس بات کو ٹالتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی میٹرک ہوتی ہے وہ اپنے والد صاحب سے کہتا ہے کہ اب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میٹرک جب میری ہو جائے گی تب آپ مجھے بائک چلانا سکھائیں گے۔ تو اس کے والد مجبور تھے، انہوں نے اس کو بہلانے کی کوشش کی، لیکن اس بار وہ لڑکا نہیں بہل رہا۔ وہ بس کہتا تھا کہ اب مجھے سکھائیں، مجھے سیکھنی ہے سے موٹر سائیکل۔ اس کے والد نے اس کی بات مان لی، اس کو بائک چلانے سکھانے کے لیے روز اپنے ساتھ لے جاتے صبح صبح۔ اس کے والد صاحب اس کو 1 دن لے کر کے، 2 دن لے کر کے، تیسرے دن وہ لڑکا اپنے والد صاحب کے بغیر ہی بائک لے کر نکلنا شروع ہو گیا۔ روز صبح اکیلے ہی بائک کو سٹارٹ کر کے چلا جاتا کہیں بھی، اینی ویئر، جہاں اس کا دل کرتا تھا۔ لیکن اس چیز سے اس کے والد صاحب نے اس کو صرف ایک نصیحت کی تھی کہ اگر تو نے بائک اکیلے لے کے نکلنی بھی ہے تو سپیڈ تیز نہیں ہونی چاہیے، مطلب اوور سپیڈنگ نہیں کرنی، تم نے کبھی بھی اوور سپیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اوور سپیڈنگ ایک نقصان ہے بہت بڑا۔ اوور سپیڈنگ سے آپ لوگوں کی جان تک جا سکتی۔ لیکن وہ لڑکا اپنے والد صاحب کے سامنے تو اس نے حامی بھر دی کہ ٹھیک ہے اوور سپیڈنگ نہیں کروں گا، لیکن منہ پہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ لڑکے نے بات نہیں مانی۔ وہ روز اپنی بہت ہی زیادہ تیز بائک چلاتا، سٹنٹس وغیرہ کرنا، یہ وہ، بس عجیب طریقے سے اس کے اوپر ایک کریز تھا کہ نئی بائک آئی ہے، کیوں نہ تیز چلی، سلو کیوں چلتی ہے، یہ وہ، میں تو ڈرائیور ہوں، یہ ہوں وہ۔ اس لڑکے نے اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا ڈرائیور سمجھ لیا۔ جب وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ بائک پہ کہیں بھی جا رہا ہوتا، کسی بھی جگہ ان کے ساتھ جاتا، اس کے والد صاحب تو سلو چلانے والے تھے، اپنے والد صاحب کو وہ لڑکا یہی عرض کرتا کہ آپ کو تو بائک چلانی نہیں آتی، آپ سے اچھا ڈرائیور تو میں ہوں۔ وہ لڑکا اپنے آپ کو بہت ہی بڑا ڈرائیور سمجھنے لگ گیا۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھیں، جس دن آپ نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں ایک بہترین ڈرائیور بن گیا، اسی ٹائم پہ آپ نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ ڈرائیور کی زندگی ایسی ہے کہ وہ ہر وقت سیکھتا رہتا ہے۔ ڈرائیور کی زندگی کا کوئی نہیں پتہ ہوتا، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ چلیں، بات یہ ہے، اس نے یہ بات تو نہیں مانی۔ ایک باری اس کے والد صاحب نے خود اس کو پکڑ لیا بائک تیز چلاتے ہوئے۔ ایسے ہی اس کے والد صاحب ایک روڈ کے کنارے سے آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ گھر والی سائڈ سے بہت ہی تیزی سے آیا، اور سائڈ کی روڈ سے ایک لوڈر آ رہا ہے، لوڈر رکشہ جس میں مال شال لوڈ کرتے ہیں، وہ رکشہ آ رہا ہے۔ وہ لڑکا صرف تھوڑا سا فاصلہ تھا، مطلب سمجھے یہاں پہ لوڈر ہے، یہاں پہ اس کے والد صاحب، یہاں سے لڑکا ایسے کٹ مار کے دونوں کو نکل گیا فل سپیڈ میں، اور اس کے والد صاحب اس روڈ پہ کھڑے ہوئے اپنے بچے کو دیکھتے رہ گئے کہ یہ میرا بچہ کر کیا رہا ہے، اتنی اسپیڈ۔ گھر آ کے اس کے والد صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیا جلدی تھی تمہیں، یہ وہ، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب وہ اس حد تک اسپیڈ کے پیچھے جنون بن گیا تھا اس کو بائک تیز چلانا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں بہت تیز ڈرائیور ہوں، میں کبھی نہیں گروں گا، لیکن ایک دن وہ گرا۔ ایک دن وہ لڑکا صبح صبح کے ٹائم، سردیوں کے دنوں میں، اور گرا بھی سردیوں کے دنوں میں، وہ لڑکا صبح صبح سردیوں کے دنوں میں وہ جا رہا ہو، جیسے اس کی ڈیلی روٹین تھی، وہ صبح بائک چلاتا تھا، مطلب جب رش وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ آج میرے ساتھ کچھ ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اس لڑکے نے معمول کی طرح بائک کو بہت سپیڈ میں چلایا، فل جتنی وہ چلا سکتا تھا اس نے اس کو چلایا، لیکن آج اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا۔ اچانک سے ہی ایک جگہ ایک کھڈا آیا، مطلب سپیڈ بریکر ٹائپ چیز آئی۔ اس لڑکے کی سپیڈ تیز تھی، وہ سمجھا کہ اس کے اوپر سے جمپ جو لگے گا تو میں اس کو کنٹرول کر لوں گا۔ جمپ تو لگا، لیکن آگے اس کے نصیب خراب تھے، وہیں سے سائیڈ والی روڈ سے کار نے آ کے اس کو ٹکر مار دی، اور وہ لڑکا فل ایسے رگڑا گیا۔ اس لڑکا اٹھا، اس نے ہمت کی اپنے اندر اٹھنے کی،
اس کے پاس اس ٹائم پہ موبائل فون بھی تھا، لیکن اس لڑکے میں ایک ڈر آ گیا تھا اپنے والد کا کہ میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ اوور اسپیڈنگ نہیں کرنی، لیکن میں نے ان کی بات نہیں سنی، اوور اسپیڈنگ کا نقصان اٹھایا۔ پھر اس نے کسی بھی طرح ہمت کر کے بائک کو اپنے گھر تک لایا، لیکن کیا وہ زخمی بہت ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ کی ہڈی تک نظر آ رہی تھی، سارا گوشت وغیرہ پھٹ چکا تھا، اس کا گھٹنے تک زخمی ہو چکے تھے، اس کی پسلیاں تک زخمی ہو چکی، وہ اس ڈر کے مارے بول نہیں پا رہا تھا، اس کا مطلب خون بہہ رہا تھا، تو خون بہنے کی وجہ سے ہی اس کو کمزوری ہو رہی تھی، بہت زیادہ کمزوری فیل کر رہا تھا وہ لڑکا اپنے اندر، لیکن کسی بھی طرح وہ ہمت کر کے گھر بائک کو لے گیا۔ جب وہ گھر آیا تو وہ اب ڈرا بیٹھا ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد، اس انسیڈنٹ کے بعد اس لڑکے میں بائک کا اتنا ڈر بیٹھ گیا، آج تک وہ لڑکا موٹر سائیکل کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ حالانکہ یہ انسیڈنٹ میرے سامنے تقریباً کوئی پچھلے سال ہوا ہے سردیوں میں، لیکن آج بھی جب اس لڑکے سے ملتا ہوں، اس لڑکے کو سوتے وقت بھی اکثر اپنا وہی ایکسیڈنٹ یاد آ جاتا ہے اور وہ ڈر سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک پاکستانی والدین کی ایک عادت بتاتا ہوں، جو ہمارے پاکستانی والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو خود موت کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ موٹر سائیکل ایک ایسی سواری ہے جس کی کوئی سپورٹ نہیں، آپ یہاں ہلکے سے بھی مس بیلنس ہو گیا آپ سے بائک تو ظاہری بات ہے آپ دائیں گریں یا بائیں، آپ کو چوٹ تو لگنی ہی لگنی ہے۔ دوسری بات، ہمارے پیرنٹس، ہمارے یہاں کا کوئی بھی ٹین ایجر بچہ ہیلمٹ یوز نہیں کرتا، کم از کم ہیلمٹ تو یوز کرو نا یار، ایکسیڈنٹ ہوگا کم از کم سر کی چوٹوں سے تو بچو گے، کچھ نہ کچھ تو حفاظت ہوگی، لیکن نہیں، یہاں عجیب ہی نظام ہے، ہیلمٹ یوز کرنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا، پھر سر کی چوٹیں لگ جاتی ہیں۔ جس لڑکے کا میں آپ کو ایکسیڈنٹ کا بتا رہا ہوں، اس کا بھی ہیلمٹ یوز نہیں تھا، بس اللہ کا کرم تھا کہ وہ لڑکا بچ گیا ایکسیڈنٹ سے۔ ہمارے جو پاکستانی فادرز ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو چلو بائک سکھا دیں۔ بچے کتنے ہوتے ہیں ان کی، اتنے قد نہیں ہوتے، پاؤں لگ نہیں رہے ہوتے، لیکن اپنے سے بڑی بائک رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، اتنا سا بچہ ہوگا، لٹرلی اتنا سا، کیا ہے 1 to 5 لے کے گھوم رہا، بڑا بندہ تک جو بڑا ایج کا ایک مرد آدمی ہو گیا، بڑی ایج کا مطلب 40 ابو ہو گیا، وہ 1 to 5 چلاتے ہوئے بہت دھیان کرتا ہے، وہ نارمل سپیڈ میں چلانا اس کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ کیا چیز ہے، جو اتنا ہیں لٹرلی بچے، وہ تو پھر اس کو سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے، وہ اس طرح بائک کو چلاتے ہیں جیسے صرف ہمارے پاس بائک ہے اور تو کسی کو چلانی تک نہیں آتی بائک، اس طرح لوگ ڈرائیو کرتے ہیں، جو چھوٹے ہمارے لٹرلی بچے ہیں نا، جو مطلب ٹین ایجر آپ لے لیں، جن کو مطلب ان کے ماں باپ 13 سال کی عمر میں سے بائک دے دیتے ہیں، یہ وہ لڑکے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاکستانی فادرز کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بائک سکھا دیتے ہیں، بائک اس وجہ سے سکھاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے، چلو ہمارے سر سے تو بوجھ اترے نا، کہیں ہم نہیں ہیں تو گھر والوں کو یہ وہ لے کر دے دیں، لیکن سب سے بہترین حل یہ ہے کہ جب تک ان کا ID کارڈ نہ بنے ان کو بائک چلانے نہ دیجیے، کیونکہ کم عمری کی عمر میں لوگوں کو بہت شرارتیں سوکھتی ہیں، اب ان کے ہاتھوں نئی بائک کا ایک شوق چڑھ جاتا ہے تو وہ ان کے لیے ایک شرارت بن جاتی ہے، وہ اس کو جتنا تیز چلا سکتے ہیں وہ چلاتے ہیں، اگر فرض کریں وہ خود کا نقصان نہیں کرتے، خود کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا خدا نہ خواستہ، لیکن کسی اور میں جا کے لگیں، کسی اور کا نقصان کر دیں، 100 طرح کی چیزیں ہوتی ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔